کتنے تو ایسے ہیں آج کے نوجوان جو یہاں
پڑھ کے اور فوراً بھاگ جاتے ہیں. جی ایسے لوگوں کو موقع کیوں دیتے ہیں آپ؟ مولانا معصوم کہتے ہیں کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن جو ہے مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں، عزادار بھی فرش اعضا میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. تو یہ بے چینی کیوں ہے؟ بے چینیوں کا سبب ذہنوں کی گندگی ہے جو بھر دی ہوئی ہے. اور بھر دینے کا سبب یہ ہے کہ کمانے میں ہم اتنا لگ گئے، جھوپڑوں کو فلیٹوں میں بدلنے میں ہم اتنا لگ گئے کہ ہماری نسلیں قربان ہو گئی. گھر تو ملا، نسل نہیں ملی. اندازہ کیجئے گا، پھر بلائیے یہ نہ بلائیے. علی اصغر حیدری اس خطیب کا نام ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان حق کی آواز کو پہنچاتا ہے اور یہ پہنچاتا رہے گا. اور کہیں درخواست نہیں دیتا کہ مجھے آپ بلا لیں، میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان ہٹ رہی ہے. یہ سب کہیں نہیں کہتا. لیکن اگر حق سننے کے عادی ہے نا تو تکلیف پہنچے گی. جب علی نے پہلے ہی جناب قاسم نے اگر کربلا سے موت کا مزہ بتایا کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، تو علی نے حق کا مزہ بھی بتایا کہ کڑوا ہوتا ہے. تو یہ بھی سمجھ کے رہا کرو، یہ کڑوا کڑوا تھو کیوں؟ یہ کڑوا کڑوا تھو والے ہی حق سے دور ہوتے ہیں. اس کو پہلے لینا ہوگا. بہت سے میرے ایسے چاہنے والے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ علی اصغر حیدری خطابت کرے اور خطابت کے جوہر دکھائے، لیکن سماعتوں کے جوہر ملے تو دکھائے نا. اس کے لیے لازم ہے ہمارے بچوں کو، نسلوں کو باپ بن کے ہم نے دکھایا نہیں. سر زندگی کو آسان کرنے میں لگ گئے. آسان کر لی. کیا ہے آسان؟ پنکھا چل رہا ہے، اے سی لگا لو. زندگی آسان نہیں ہوئی اور مشکل ہو گئی. پنکھے میں 500 کا بل آتا تھا، اے سی میں 3000 کا بل آتا ہے. آپ دیکھیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، روزے چلو ہے. یہ وہ کیفیات ہے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں. مانوری میں اگر ایک عالم کی مجلس ہو جائے تو کم از کم 15 شاعر پڑھتے، مسالمہ الگ رکھا کریں، مجلس الگ رکھا کریں، تاکہ لوگوں کو زحمتیں نہ ہو جائے، وضو اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ نماز چھوٹی لگے. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی اور آج بھی کر رہا ہوں. اور مجلس میں اب آپ جو پہلے سے آ کے بیٹھ گئے ہیں، انہیں آپ اللہ کسی نفس پر اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جی تو یہ کیفیتوں کو پیدا کرنا ہوگا اور سرنڈر نہیں ہونا ہوگا. بزرگوں کو اپنے اندر بزرگی لانی ہوگی. بیزار ہے تو تھوڑی دیر سنیے، میں نے وعدہ کیا مختصر پڑھو. اس لیے کہ جب تک اذہان بیدار نہ ہو، میں الفاظ ضائع کرنا شان خطابت کے خلاف سمجھتا ہوں. حالانکہ اگر آپ جاگے ہیں تو رات اپنے عشرے کی آخری مجلس میں نے تقریباً 12:45 پر ختم کی ہے. پوری رات جاگتے ہوئے صبح میں نے 18 شبیہ تابوت بنی ہاشم کی تعارفی تقریر کی ہے اور مسلسل وہاں سے یہاں آیا ہوں. ایسا نہیں، آپ بھی جاگے ہیں، میں بھی جاگا ہوں، لیکن اس دن میں جگایا ہے نا ہم سب کو للہ. تھوڑا سا میں نے بھی موبائل بند کر لیا ہے بس. آج کل ماشاء اللہ مائک دور رکھ لیں، وہ پھٹ رہی آواز. مائک کو تھوڑا سا دور کر. تو تھوڑا تھوڑا منظرات ایسے یہ جگہ کی اور ادھر اس جگہ کے قریب آ جائے تاکہ درمیان میں تو ہمارے منظر بھائی کا منظر ماشاء اللہ جو بعد میں بھی دیکھا جاتا ہے. مولا سلامت رکھے. اسی طرح آپ کر لیا کرے. کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، مجلس ایک تہذیب کا نام ہے. جیسے نماز جماعت سے پڑھی جائے تب بھی وہی پڑھی جائے گی، فرادہ پڑھی جائے تب بھی وہی. جماعت سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ چپ رہ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہے. لیکن مجلس میں جماعت سے جب مجلس ہو تو آپ چپ نہیں رہ سکتے. بڑی توجہ ہے. لہذا اب آپ پوری طرح بیدار ہیں تو اپنے آئے باپ کی ہدایت. مگر یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ
زندگیوں کو آسان بنانے کے نام پر ہم نے روز مشکل بنا لی. 500 روپے کا بتی کا بل جب 3000 آئے گا تو یا تو حرام خوری کرے گا انسان اور یا تو 8 گھنٹے کام کرنے کے بجائے 12 گھنٹے کرے گا. تو زندگی آسان ہوئی یا مشکل ہوئی؟ مجھے آپ بتائیں. 8 گھنٹہ کام کر کے اپنے بچوں کو رزق حلال دے کر، اب تو رزق حلال بڑا مسئلہ ہے نا. یہ سارے حرام خور، انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کیا چلا آ رہا ہے اور پہنچ گئے. جائز ہے کیسے کیسے لوگ رہے، 400 لوگوں کو زیارتوں پہ بھیج رہے، جاؤ اور وہی کر رہے. پیسے کیا تھے کبھی غور کیا؟ پوری دنیا نے ان پیسوں کی خبر لی ہے. ارے تمہارے پاس بھی اگر عزاداری کے نام پہ کوئی کچھ بھیجے تو ان پیسوں کو بھی جانچو کہ بھیجا کس نے ہے، اس مولوی کو بھی جانچو کہ بھیجا کس نے ہے. یہ ساری چیزیں کر لو ورنہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ایک دن آئے گا کہ حیثیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری ساری عزت عزاداری حسین سے ہے اور دشمن اسی عزاداری کی روح کو تم سے چھین لینا چاہتا ہے. یاد رکھنا. اور اگر دیکھنا ہے تو خدا کی قسم دشمن کا دم عزاداروں کے فقط کالے لباس زیب تن کر لینے کے بعد اتنے لاکھوں کی تعداد میں حاجی کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، لیکن نہ کبھی اسرائیل خوف زدہ ہوا، نہ برٹش کرا، نہ امریکہ کو خوف آیا. لیکن اربعین پر جب حسین کے 4 کروڑ عزادار پہنچے تو اسرائیل بھی ہلا، امریکہ بھی دہلا. یہاں کے ٹپوری اپنے محلے کو دہلا کے ماتم کرنا چاہتے ہیں. سلوات پڑھیے مل کر محمد والے کا. میں نے 7 نمبر میں یہی لفظ استعمال کیا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تھی. یہ کوشش نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. جب مجھے پکڑا تو میں گیا، میں نے اپنے منظر بھائی کے پرانے خزانوں کو ڈھونڈا اور جب ڈھونڈا تو اسی مالونی میں پورا قصیدہ بمبئی کی ٹپوری لینگویج میں ڈاکٹر شعور اعظمی یہی پڑھ کے گئے. کیوں؟ پھر کوئی کیوں نہیں اٹھا؟ ساتھی دشمنیاں حسین کے غم سے نہ نکالا کرو. مجمع جمع دیکھ کے اپنا روب لے کے آئے ہو کہ ہم پہچان لیے جائیں. یہ حسین پہچانوانے کا مجمع ہے، تمہاری ساتھ پہچانوانے کا مجمع نہیں ہے. بول کے بھی آج سلوات پڑھو مل کر محمد والے محمد. یہاں تو آج یہ پوچھا کس کے آدمی ہے یہ فرشی عزا پہ بیٹھے ہوئے عزادار. آج یہ حسین کے عزادار نہیں ہے، کس کے ہے؟ فلاں مولوی کے. کس کے ہے؟ فلاں مولوی کے. ارے حسین کے بن جاؤ تو مولویت بھی سمجھنے کی توفیق مل جائے گی. حسین کے حسین کے عزادار کس کا ہوتا ہے؟ حسین کا. عزاداری کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. عزاداری ادھوری نہیں تھی کہ آج کا ٹپوری اپنے عمل کو عزاداری بنائے. عزاداری 1400 برس سے مکمل آئی. سید سجاد کے عمل کو عزاداری کہا گیا، جناب زینب کے عمل کو عزاداری کہا گیا. پھوڑو تاریخ میں کہ کس طرح کے یہ عزادار گزرے. چاہتے ہو کہ تمہارے افعال کا نام عزاداری کر دیا جائے؟ تم جس طرح ماتم کر لو اسے عزاداری کہہ دیا جائے؟ تم جو اسٹائل اپنا لو اسے عزاداری کہہ دیا جائے؟ تمہارے ٹپوری آج پاپ سنگروں کی شکل کی داڑھیاں رکھے ہوئے مسجد چلے آئے تو انہیں مسلمان سمجھنے لگے. انہیں پاپ میوزک سے اتنی محبت ہے کہ داڑھیاں بڑھ گئی. اگر حسین سے اتنی محبت ہوتی تو پیشانی پہ سجدے کا داغ ابھارا تھا. یہیں سے اندازہ کر لیں. یہ میرے نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب یہ کھولے گا تو پتا چلے گا ہم نے کتنے کھوئے ہیں. ابھی تو ہمیں تعداد کا علم بھی نہیں. ہر سن و سال کے لوگ اٹھا لے رہا ہے پروردگار. یہی بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کل سدھریں گے، کل سدھریں گے کبھی یہ نہ سوچنا، کیونکہ کل آنے والا ہے کہ نہیں ہے اس کا بھروسہ نہیں.
جیسے اس کا بھروسہ نہیں تھا کہ تم پیدا ہوگے بھی کہ نہیں ہوگے. بڑی تھا بھروسہ نہیں تھا, اس نے چاہا تو ہم آ گئے. کوئی بھروسہ کوئی گارنٹی تو نہیں دی تھی اس نے کہ تم آؤ گے ہی آؤ گے. اس نے چاہا, اس کی مشیت کہتے ہیں رب کے چاہے کو, اس کے چاہنے کو. جو مشیت الہی یعنی جو اللہ کا چاہا, جو اللہ چاہے اور اسی مشیت کو آل محمد سے جوڑا. کا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب میری مشیت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اگر مشیت میری چاہ ہے تو جو میں چاہتا ہوں یہ چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کا چاہا اللہ کا چاہا. اب آج کا مولوی اللہ اور ان میں لڑائی کرانے لگے کہ اللہ نے تو فطر اس کے بالوں پر نوچ لیے تھے, حسین نے دے دیا, تو تم نے تو ایسا کر دیا جیسے چھوڑا ہے اور 2 الیکشن لڑنے والے کا نتیجہ سنا رہے ہو. 2 الیکشن لڑنے والوں کا نتیجہ سنا رہے ہو. کبھی اس پر علمی گفتگو کی؟ ہندی میں مجلسیں لکھ کے اردو زبان میں پڑھنے والے, رومن انگلش میں لوہا لکھ کے تمہیں اردو سمجھانے والے ٹپوری, یہ ان کی اوقات اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ موازنہ اس طرح کر رہے ہیں. اللہ نے نہیں چاہا, حسین نے چاہا. کیا اللہ کی چاہ حسین کے خلاف ہے یا حسین کی چاہ اللہ کے خلاف ہے؟ اللہ نے کہا یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. اور جب یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ بھی یہی چاہے گا کہ میں بھی وہی چاہوں جو یہ چاہتے ہیں. اب بات آئی فطروس کے بالوں پر کی. اللہ نے نوچ لیے. کیوں نوچے؟ اس کی عدالت کا تقاضا تھا, اس کا انصاف تھا. یعنی عدالت میں نوچے تھے. حسین پیدا ہوئے, رحم کھا کے جبریل لے کے چلے آئے. حسین نے بالوں پر عطا کر دیا, مالک تیری عدالت کا ٹھکرایا ہوا. کہا اگر یہ حسین کی عدالت میں جاتا تو سزا وہی ہوتی جو میں نے دی تھی. یہ حسین کی عدالت میں نہیں گیا, یہ حسین کے کرم کے دروازے پہ پہنچا. کریم نے کرم کر کے بالوں پر دے دیے تو عدالت بھی اسی طرح چپ رہ گئی جیسا تمہارا صدر جمہوریہ کسی مجرم کو معاف کر کے قلم توڑ دے تو عدالت اس لیے چپ رہ جاتی ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے. فطروس کو بالوں پر حسین نے دیا, مشیت اس لیے خاموش ہو گئی, وہ میری عدالت کا اختیار تھا, یہ میرے حسین کے کرم کا اختیار ہے. صلوات پڑھیے میرے کر محمد والے صلوات اربعین والی پڑھیے. کیا خالی تمنا ہے کہ آج ہم بھی کربلا میں ہوتے؟ یہی سے بتائیے, یہی سے بیٹھ کے بی بی زینب کی بارگاہ میں صلوات بھیج کے بتائیے مل کے سارے. اب بیٹھ گئے. ابتدا سے خدا کی قسم اپنے موضوع سے ایک لفظ نہیں ہٹوں گا, لیکن وہ مجلس سے بناؤ نا جو تمہارے علماء پڑھتے تھے. کہتے ہو نا فلاں عالم ایسے تھے, فلاں ایسے تھے, تو جب میں انہیں دیکھ کر ادھر دیکھتا ہوں تو میں بھی کہتا ہوں فلاں مجمع ایسا تھا, فلاں مجمع ایسا تھا, فلاں مجمع ایسا تھا. جیسے تمہیں آج کا مولوی اچھا نہیں لگتا ویسے مجھے آج کا مجمع اچھا نہیں لگتا. صلوات پڑھیے میرے کر محمد والے محمد. لہذا زندگی کو دشوار ہے, کربلا زندگیوں کو آسان بنانے آئی, بلکہ کربلا زندگی کو زندگی دینے آئی. موت کو زندگی تو عیسیٰ بھی دیتے ہیں, لیکن جو زندگی کو زندگی دے دے تو میں سرکار میں کہا جو زندگی کو زندگی دے دے اسے حسین کہتے ہیں. زندگی کو زندگی کون دیتا ہے؟ جو مرنے ہی نہیں دیتا. زندگی کو زندگی وہ دیتا ہے کہ جو زندوں کو مرنے ہی نہیں دیتا. ایک فقط محبت آل محمد ہے جس پر رسول اللہ کی سند ہے, یہ مرتا نہیں ہے.
اس کا خاتمہ نہیں ہے، ورنہ حیات کو ہر لمحے موت کا خطرہ رہتا ہے. اسی لیے ہم حیات کو رہین کربلا کر دیتے ہیں. یہ رہین کربلا کیا ہے؟ سنتے تو بہت اچھی اردو ہے، کیونکہ میں بھی منظر بھائی کی ساری کیسٹیں آ کے سنتا ہوں، لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کتنے چاپلوسی میں بول رہے ہیں، کتنے دوسروں کو چڑھانے میں بول رہے ہیں، کتنے اپنوں کو بلانے میں بول رہے ہیں. یہ سب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کتنے بھیجے گئے ہیں، کتنے بلائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے، آپ بھی نگاہ رکھیے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ در حسین ہے ہی وہ دروازہ جو عرفان کے پردوں کو ہٹا کے معرفت تک لے جاتا ہے. اور جب مقام معرفت تک انسان پہنچ جاتا ہے تو حقیقت اشیاء صاف نظر آنے لگتی ہے. جیسے مقام معرفت میں بیٹھ کے علی کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء لوزت تو یقینا، اگر یہ آسمان کے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کا یقین آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ یقین اس کا آگے بڑھے جو پردے کے پاس ٹھہرا ہوا ہو. کیا کہہ رہا علی کا یقین وہ ہے، یہ منزل کہ حجابوں کے رہتے ہوئے وہ علی دیکھ رہا ہے. حجاب کوئی معنی نہیں ہے، حجاب علی کے لیے کیا معنی؟ جو ملک الموت کے لیے نہیں ہے. سنگ مرمر کے تاج محل کی دیوار سے بھی ملک الموت پہنچ جائیں گے. وہ تو ممتاز محل بعد میں دفنائی گئی، لیکن اس سے پہلے ملک الموت پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب چاہے جتنا علی شان تاج محل بنا دو، میت لے کے پھرو. ممتاز محل مری پڑی ہے لیکن نور اللہ شستری آج بھی زندہ ہے. تو اتنا ہے علم کا ہم کو کہ لگتا ہے کہ بس ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن یہی نہیں پتا کہ نور اللہ شستری کو آگرہ کا تاج محل کچھ پتا نہیں. مگر پوچھئے مت ہم سے بڑا مولائی کائنات میں روٹی مچھلیاں پوری ہوئی ٹیٹو بنا ہوا ہے، اور اس ٹیٹو میں اب اور کچھ نہیں لکھا پڑھا جائے گا، علی ولی اللہ لکھا جائے گا. کسی کے لکھا ہو تو یہ نہ کہے مجھے کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میں نے لکھایا ہے اس لیے مجھ پہ فٹ ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کچھ بھی آپ ٹیٹو بنوا لیں وہ جو مشکوک ہے کہ نہیں؟ اب جسے شریعت ماننا ہی نہیں ہے وہ حسین کا سہارا لے کے حسین کو کیوں بدنام کر رہا ہے؟ مجلس حسین کا سہارا لے کے عزاداری کو کیوں بدنام کر رہا ہے؟ نہیں ماننا چلا جائے. عزاداری کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. کربلا نے اسی لیے روشنی بھی بجھا دی. یہاں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، اندھیروں میں بھی جو نہ سر کے، یہاں دل کے اجالوں میں جو بیعت کر کے ضمیر بیچ دیتے ہیں. کربلا کو ان کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کو ان کی ضرورت ہے. جہاں حسین نے بتا دیا اے لالچیو اگلے سال میری بھی کھولی بن جائے، اس لیے فلاں مولوی کو سنو چاہے جیسا پڑھے. وہ کھولی کے لالچ میں ایمان کھو رہے ہو. حسین سے مانگو نا. یہاں بیٹھ کے تو ان کی عطا پہ واہ واہ کرتے ہو. کھولی نجوی ہاؤس بنائے تب جا کے بنے گی، کیوں؟ حسین نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا. حسین نے تو صحرا کو ایسا آباد کر دیا کہ آج شہروں کو لوگ کربلا کے صحرا میں جانے کی تمنا کر رہے ہیں. تمہارا گھر کیوں آباد نہیں ہوگا؟ حسین سے لو لگاؤ. فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے تو لو لگائے ہوئے دوسری طرف بھول جاؤ ساری کائنات کو، بس حسین نگاہ کرے بھول جاؤ. اس لیے کہ خدا کی عدالت کے سزا یافتہ کو بھی جو اپنے کرم سے معاف کر دے اسے حسین کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ منزل ہے. تو اگر یہ یقین ہے تو فرش عزا پہ اطمینان سے بیٹھو. یقین نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مستر کی عبادت بھی مجھے قبول نہیں. عالم استرار میں بے چینی کی کیفیت میں اگر ہے، وضو بھی کر لیا ہے تو شریعت کہتی ہے ابھی ٹھہر جاؤ، اطمینان ہو جانے دو تب پڑھنا. حتیٰ کہ بزنس مین لوگ بھی ہیں، بیع و زرع خریدنا اور بیچنا عالم استرار میں شریعت نے منع کی. اگر کسی دکان پر، کسی فیکٹری میں، کسی
بزنس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو اور اشتہار کی کیفیت ہے، اس وقت گراہک بھی آ رہے ہیں، اس وقت کسٹمر بھی آ رہے ہیں، کنزیومرز بھی آ رہے ہیں، تو اس وقت رک جاؤ، ورنہ اس میں گھاٹے کا امکان ہے، کیونکہ تم عالم اطمینان میں نہیں ہو۔ اس کا مطلب عالم اشتہار میں بیچنے پر، خریدنے پر گھاٹے کا امکان ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شب ہجرت علی کے نفس کو نفس مطمئن کیوں کہا گیا؟ نفس مطمئن کہا اس لیے گیا کیونکہ اس رات بیچنے اور خریدنے کا مسئلہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے علی اضطرار اور بے چینی میں نہیں بکا ہے، علی عالم اطمینان میں بکا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ دیکھیے، باپ کا عالم اطمینان میں سونا، اب بیٹے کا عالم اطمینان کا سجدہ عصر کا ہنگام ہے، مگر اطمینان کی کیفیت یہ ہے کہ قاتل نے سر و تن میں جدائی کر کے سر اٹھایا ہے، سر اٹھ گیا، حسین کا سجدہ نہیں ہوا، سر اٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے ابھی اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھایا ہے، قاتل نے اٹھایا ہے۔ تو اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ زمین کربلا پر حسین کا وہ سجدہ آج بھی جاری ہے۔ ابھی میرے نوجوان آپ بہت اچھے اچھے لفظوں پر مشتمل مصرے سن رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے بچے نے یہ ماحول بنا دیا ہوگا کہ میں اچھی اردو پڑھ لے جاؤں گا، لیکن تھوڑا مجھے دشواری ہو رہی، اب ہو رہی یہاں اس بات کو لے کر۔ میں نے کیا کہا؟ اب تک امروہہ یہاں بہت مشہور ہے کیونکہ نقی امروہی صاحب ہر بس میں موجود ہوتے ہیں۔ امروہہ میں ایک بہت زمانے پہلے، میرے بچپن کا زمانہ تھا، ایک مسالمہ ہوا تھا، وہاں سے ایک کیلنڈر پرنٹ ہوا تھا، اس کیلنڈر پر ایک شعر چلا تھا، پورے ہندوستان بٹا تھا کہ صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ کیونکہ سجدہ تو اپنی مرضی سے اٹھایا جاتا ہے، حسین نے تو ابھی سر اٹھایا نہیں ہے، ابھی سر اٹھایا نہیں ہے، تو یہ سجدہ حسین کا جاری ہے۔ یہ سر کب اٹھے گا؟ کیونکہ حسین اٹھا تھا ظلم کے خلاف، سر کب اٹھے گا؟ جب مہدی عدل کی حکومت قائم کر چکا ہوگا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ یہ منزل ہے کہ اب تک زمین پہ قرض خود نہیں اٹھایا، تو اطمینان کا سونا باپ کا، اطمینان کا سجدہ بیٹے کا، یہی ہے نا۔ لہذا میں نے پہلے ابتدائی مراحل میں ہی نیچے بیٹھ کر کہہ دیا تھا کہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، مگر نوجوانان حسینی نے، ہمارے نوجوان بچوں نے جس طرح سے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا، پوری طرف دور تک صحرا دیکھتے ہوئے کہ اللہ جانے چاہیے ان کو کیا ہوگا، حالات ہی ایسے تھے، ماحول ایسا تھا، لیکن اچانک حکومت کا ذہن بدلا، راتوں رات اجازت آئی، راتوں رات لوگوں نے مجلسیں منعقد کی، لیکن یہ 15-20 دنوں پہلے طے شدہ پروگرام ہے، اسی لیے کہ تاکہ آپ کے لیے 40 کا انتظام ہو سکے، اور وہ بھی کس نے کیا؟ مجلس حسین نے کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 40 تم نے نہیں کیا، مجلس حسین نے کیا۔ ہم کہہ آپ پہ کیا چلا، ہم تو مجلس میں آ گئے، یہ ہماری سعادت ہے، اس کو سعادت سمجھو۔ مجلسوں کو آنکھیں دکھا کے نہ جاؤ، خطیبوں کو آنکھیں دکھا کے نہ جاؤ، اپنی نسلوں کو ساتھ لے کے آؤ، گودیوں میں بٹھا کے سناؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ آئندہ باقی رہ جائے نسل، ہاتھوں سے نہ پھسلے، تو ہاتھوں میں رکھو بہت اچھا بزنس بڑھا کے، ماربل کا گھر بنا کے، ہر طرف کیا کرو گے اگر نسلیں بھٹکتی رہ گئی؟ سورہ فاتحہ کے محتاج رہو گے۔ ممتاز محل تاج محل میں بیٹھی ہے، ہر برائی اس کے قریب جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ ایسے محل نہ بنواؤ کہ برائیاں کرنے والے آئیں، ایسے جھوپڑے بناؤ کہ چومنے کے لیے لوگ آئیں۔ یہی علی و بطول نے کیا،
کہ جھوپڑے میں رہتے تھے مگر اللہ کا رسول کسی بھی نماز کے لیے جاتا تھا تو تب تک مسجد میں نہیں گیا جب تک تیرے سیدہ کو سلام نہیں کر لیا. کسے سلام تھا؟ کرداروں کو سلام کرو. کردار پیدا. اگر پڑوس کا غیر شیعہ تمہیں سلام نہ کرے تمہارے کردار سے تو حسین کو ماننا چھوڑ دے گا. یہ میں وعدہ کرتا ہوں. حسین کا بتایا ہوا کردار پیش کرو. فرش عزا جو دے رہا ہے وہ کردار لے کے جاؤ. یہ تبرک تو بہانہ ہے گھر لے جانے کا. تبرک کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ہاتھوں میں تبرک کے کھانے لے جاؤ اور بھیجوں میں ذکر اہل بیت لے جاؤ. اسے سنبھال کے لے جاؤ. اور جتنی حفاظت تبرک کے دانے دانے کی کر رہے ہو ویسے ہی لفظ لفظ کی حفاظت کرو. یہاں تو آج سنانے والے زیادہ ہیں. افسوس تو اور یہ ہے ذاکر تو وہ بھی ہے جو یہاں بیٹھ کے نیچے سلوات پڑھے. یہی بیٹھ کے سنائے گا تبھی ہوگا. یہاں بیٹھ کے سلوات پڑھو. میں بھی ذاکر آپ بھی ذاکر. آپ دیکھ لیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے اور تم ذکر کرو کیونکہ یہ ذکر مومنین کو نفع دیتا ہے. مجلس میں آنے والوں تم کچھ بھی بن کے آ جاؤ لیکن ذکر آل محمد نفع مومنین کو دیتا ہے. یہ قرآن ہے. سورہ ذاریات کی آیت ہے. میں نے ادھر ادھر سے کوئی گھر بنوا نہیں پڑھی ہے جو آج کل کچھ خطیب بنا کے لا رہے معافی بھی مانگ رہے ہیں. ابھی ایک ملعون چتوئی پاکستان سے پوری ایک آیت گڑھ کے سلمان رشدی کی طرح پڑھ رہی. اب سب حیران ہو گئے ایسا کہ جیسے کچھ سنا ہی نہیں. پھر سنیے گا جنت الباقی چینل پر اسے ریپیٹ کر کے جو میں کہہ رہا ہوں. پکڑا گیا تو جانتے ہو جاہل کیا کہتے ہیں جو اس کے مرید ہے. جیسے یہاں کچھ جاہلوں کے مرید ہیں وہ اس جاہل کے مرید کہتے ہیں ارے اتنی آیتوں میں ایک آدھ آیت بڑھ گھٹ گئی تو کیا ہوتا. یہ جملے ہیں یہ ماننے والوں کے. جب ایسے ماننے والے اکٹھا ہوتے ہیں تب یزید کا باپ پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں نا میرے محمد والے محمد. یزید کا باپ کیوں پیدا ہوا؟ قوم کی جہالت کی بنیاد پر. علی نے یہی تو کہا تھا نا کہ حاکم شام نے ایسے جمع کیے ہیں جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنہیں میل اور فیمیل کی تمیز نہیں ہے وہ بھی شریعت بانٹنے نکلے ہیں. آپ دیکھ لیں لہذا آپ کو عہد کرنا ہوگا. یہ آج کل ایک چکر اور بھی چل گیا ہے. ایک مولوی آیا اس کو بھی خوب واہ واہ کیا, دوسرا اس کے خلاف پڑھ کے گیا اس کو بھی خوب واہ واہ کیا. میں نے کہا بھائی یہ دونوں کو کیوں واہ واہ کیا؟ کہا جس نے اس کو بلایا تھا کھانا اس نے بھی کھلایا اور جس نے اس کو بلایا تھا کھانا اس نے بھی کھلایا. لہذا دونوں جگہ کھایا تھا تو واہ واہ کیا. تو کیا برے تھے جو یزید کی کھا رہے تھے یزید کی گا رہے تھے؟ وہیں پہ حر نے ٹھوکر لگا کے بتایا جو یزید کی کھا کے حسین کی گانے چلائے اسی کو حر علیہ السلام کہتے ہیں. یہ سوال پڑھ لو نا ایک بیٹے محمد والے. کچھ لوگ کہتے فلاں نامہ ہے مان لو. اپنا علم کا اسٹیٹس اپنی نالج کا اسٹیٹس بھی تو دکھاؤ. کچھ لوگوں نے کہہ دیا علامہ ہے ہو گیا علامہ. اسی طرح یزید خلیفہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہہ دیا یزید خلیفہ ہو گیا, بیعت ہو گئی. علی کے بجائے لوگ خلیفہ ہو گئے. لیکن جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے مسجد نہیں چھوڑی, وہ مسجد نبوی میں کھڑے رہے. جب بھی مسئلے میں وقت کا خلیفہ الجھتا تھا تو یہ دھیرے سے ہاتھ دباتے تھے کہ چلو وہاں لے چلو جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے وہاں لے چلتا ہوں جہاں مسئلے حل ہوتے. کہاں ہوتے ہیں؟ جسے اللہ نے مشکل کشا بنایا ہوگا وہی حل کرے گا. لہذا بات سامنے کی. ارباب کرم مولا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے کہ جو نوجوان فکر میں ہے کابش میں ہے عزائے سید الشہداء کو اپنی نسلوں میں لانا چاہتے ہیں. یہ کٹپتلیاں بن کر اس وقت کچھ لوگوں کے تار پہ نہ تھرکو. یہ چھوڑ کے اس طرح جائیں گے نا کہ جیسے پوری فوج یزید کو یزید نے چھوڑ دیا تھا اور مختار کرنے والا بن گئے.
اسی طرح یہ اپنا مطلب نکال کے جو بھاگیں گے تو دور دور تک ان کا پتہ نہیں چلے گا. اور شمرو خولی کی طرح ذلیل ہونے کے بجائے مختار کی طرح صاحب عزت بن جاؤ. مختار فقط تلوار چلانے والے کا نام نہیں ہے، مختار وقت کے مجتہد کا نام ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مجتہد کیا ہوتا ہے، پہلے مختار کو دیکھ لیں کہ مجتہد ایسا ہوتا ہے جو مسند فقہ پہ آ جائے تو شریعت کے مسئلے حل کر دے، اور تلوار اٹھا لے تو میدان کے مسئلے حل کر دے. تمہیں کون سا مجتہد اچھا لگتا ہے؟ جو کٹیا میں بیٹھا ہو، جن سے انگریز ملنے آ رہے ہو؟ میں تو وہ مجتہد اچھا لگتا ہے نا کہ جو نجف کی تنگ و تاریک گلیوں میں سیستانی بن کے بیٹھا ہو اور عیسائیت کا سب سے بڑا پوپ اٹلی چھوڑ کے سیستانی کا گھر ڈھونڈ رہا ہو. خدا کی قسم، جب یہ پوپ سیستانی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یوں اس کے تمام تر پروٹوکول کے لوگ، اس کے تمام تر سیکورٹی کے لوگ ادھر گلی ادھر گلی دیکھ رہے، ادھر ہے سیستانی. یہ ماحول اس وقت نظر آیا جب علی کی خلافت تھی. ایک نوواری آیا تھا، علی کو پوچھ رہا تھا علی کہاں رہتے ہیں. ایسے ہی تاریخ گلیوں میں جب لے لایا گیا، کیا مذاق تو نہیں کر رہے ہو امیر المومنین؟ اور یہاں اس وقت بھی تعجب ہوا تھا. وہی باپ نے بھی کہا سیستانی، اور یہاں اسے کیوں حیرت ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ دیکھ کے آیا تھا کہ میں اٹلی کے سب سے بڑے عیسائیت کے مرکز پر بیٹھ کر زبان ہلا کے جو نہیں کر سکتا، وہ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے سیستانی نے زبان ہلائی اور تسبیح کے دانے ہلائے. کبھی سوچا تسبیح کے دانے کیا ہے؟ سیستانی ہو خمینی ہو، ان کے ہاتھوں میں جب دانے آتے ہیں تسبیح کے تو خاک کربلا کے ہوتے ہیں. خاک کربلا، خاک میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. ایٹم سمجھتے ہو؟ ابابیل اپنے منقاروں میں جو کنکریاں لائے تھے وہ ایٹم تھی، اب برسائی فوج بھوسا بن گئے. اب سمجھ گئے اما نہ جانے کہاں سے لائے تھے. جب اتنا ایٹم ہے تو جو خون حسین سے تیار خاک ہو سرکار میں پہنچا نہیں سکا. اب ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جب اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، پوچھتے ہو نا واٹ از مجتہد، پہلے اپنا ختنہ بسم اللہ صحیح کرواؤ، اور ابا کا نکاح پوچھو کس نے پڑھا تھا. تحقیق کی یہ سب ضرورت ہے، مجتہد کی نہیں، تحقیق کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ پوچھو کہ مجھ میں یہ خرافات جو بھری ہے، پہلے یہ پتا کروں کہ ابا نے بھی فری نکاح کے چکر میں کسی غلط مولوی سے تو نہیں پڑھوا لیا. اور پھر وہ جاہل اتنے اچھے لگتے ہیں تو نسلوں کا نکاح بھی انہی سے پڑھانا. بھائی جب منبر دے دیتے ہو تو نسل بھی دے دو. بولو نا بھائی، جنہیں منبر نہیں دیا جا سکتا ان کے حوالے نسل کرنے کے لیے نکاح پڑھوا لیتے ہو، اتنا سستا کر دیتے ہو. ہر چیز ہے، گھر سے نکلتے نکلتے تک کی کوئی ضرورت اگر دروازے پہ روک کے دولہے کی پہنوئی کا گریبان پکڑ کے کہے اتنا دو تو آگے بڑھنا، تو بغیر دیے آگے نہیں بڑھتا. لیکن ایک اچھے عالم کی خدمت کرتے ہوئے نانیاں بڑھتی ہیں، تو ایسے میں کون ملے گا؟ وہی ملے گا نا جو منبر بھی نہیں پاتا. توجہ چاہنا ذرا دور کرو یہ خرافات جو ذہن میں مذہب کے حوالے سے بھری ہوئی ہے نا، اسے کربلا کے حوالے سے خرافات کو نکال دو. کربلا حقیقی کو لا کے اپنے وجود میں بھی رکھو، اپنی نظروں میں بھی رکھو. کیونکہ یہ کربلا جو نگاہوں میں رکھی جاتی ہے، یہ نگاہوں میں رکھنے کے لیے نہیں رکھی جاتی، بلکہ نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس کربلا کو آنکھوں کے راستے سے دل میں اتارا جاتا ہے. یہ دلوں میں جو ہمارے بزرگوں نے چوک چوک تعزیہ رکھوایا تھا، یہ اسی لیے رکھوایا تھا کہ یہ ٹپوری جب امام باڑہ چھوڑ کے بھاگے تو اگلا نوکڑ نہ ملے، بلکہ وہاں بھی حسین کا ایک چوک ملے اور ایک تعزیہ ملے. جواب پڑھیے میرے محمد والے اور ضروری بھی تھا اتنی بار بولنا، بہت ضروری تھا. اس لیے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ نے سورت حدید کی آیت 57واں سورہ ہے،
57 गुना 57 को प्लस कीजिए तो 114 होता है। कुरान 114 सूरों का है। हाफ आदि कुरान वो सूरत हदीद पर है। ये सूरा 29 आयतों का है। उसकी 25वीं आयत के इब्तिदाई कलिमात को मैंने अपना सरनामे सुहाल बनाया। अल्लाह क्या कह रहा है? वलक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात, जो मैंने अपनी तरफ से रसूल भेजे हैं ना, वलक़द अरसलना, जो मैंने भेजे तुम्हारी तरफ, रुसुलना, हमारे रसूल जो भेजे, बिल-बय्यिनात, हमने उन रसूलों को बय्यनात के साथ भेजा। बय्यनात कुरान की जबान में रोशन दलील को कहते हैं। यानी अल्लाह ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जब मेरी तरफ का कोई नुमाइंदा होगा तो दलील से बात करेगा, टपोरी गिरी से नहीं, दलील से बात करेगा। और ये जलील आ जाते हैं अदादारी में, और वो शक्ल बनाए हुए कि लोग देखते ही डर गए। तो अल्लाह ने कहा मैंने अपने नबियों को असलहा देके नहीं भेजा, तुम किस खेल की मूली हो? मैंने अपने नबियों को दलीलें देके भेजा है। दलील आओ, दलील से बात करो। दूर खड़े होके इमाम बाड़े के बाहर वो क्या जानता है तो तू क्या जानता है? तू तो इतना भी नहीं जानता कि मजलिस के वक्त आजा खाने में बैठा जाता है। ये बच्चे दूध पीते हुए माँ की गोद से हुमक के फर्श अज़ा पे उतर जाते हैं और उतर के बताते हैं कि फितरत तो फर्श अज़ा पे लाती है, ये आदत है जो खींच लेती है। इसका भी फर्क लोगों को नहीं मालूम है। फितरत और आदत का फर्क क्या है? अब जाहिर है कि यहीं पर मैं देख लेता हूँ मुझे क्या पढ़ना है। अब माशाअल्लाह दूसरे आते, क्या कहना आपके इल्मी व्यापार का, क्या कहना आपके फहमो ज़का का, माशाअल्लाह कुछ न समझे मगर क्या कहना, तो वाह 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 वाह, खड़े हो गए, छड़ लगा दी, बस तारीफ हो गई, हवाई तारीफ हो गई। कौन सी तारीफ है ये? आप उसी से कहिए मौलाना आप झूठे, आप हमारे लिए वो कह रहे हैं जो हम नहीं है। और करबला इसीलिए तो आई कि यजीद को वो न कहो जो वो नहीं है, वो लानतुल्लाह है, उसे रज़ी अल्लाह न कहो। क्या कह रहा हूं? करबला इसीलिए आई ना, इसीलिए आई कि लानतुल्लाह रज़ी अल्लाह ना होने पाए, इसीलिए आई तो जाहिल आलिम ना होने पाए बकलम खुद। वरना सिस्टम में अल्लाह ने जाहिल पैदा ही इसीलिए किया कि ताकि तुम आलिम बनो। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से दुनिया में इस तरह भेजा कि तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, तुम जाहिल थे। तो हमारी विलादत, हमारी बर्थ इलिटरेट है, पैदाइश हमारी जाहिल है। तो जब जाहिल है तो किसने जाहिल पैदा किया? जो फितरत और नेचर का खालिक है। जब उसने नेचर में जहालत दी तो जहालत दूर कैसे हो? कुरान में आवाज दी, वलक़द कतबना वलक़द रुसुलना अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात, जो हमने रसूल भेजे वो बय्यिनात के साथ भेजे। उसके बाद क्या कहा? वअनज़लना मअहुमुल किताब, और हमने उन रसूलों के साथ किताब भेजी। ये किताब क्यों आई? यही बताने के लिए तुम जाहिल आए हो, किताब जरूरी है। नहीं मेरे साथ किताब लेके अंबिया क्यों आए? कि तुम जाहिल आए हो। कुरान कह रहा है साफ साफ, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, तुम जाहिल आए हो, लिहाजा अंबिया को मैंने किताब दिया, अपनी जहालत को दूर करो। अब समझे, शरीयत नाम है फितरत की तरबियत का, कि अगर फितरत जाहिल है तो शरीयत जहालत को दूर कर दे। देखिए, आलिम हो जाना और है, जहालत का दूर हो जाना और है। मैं क्या कह रहा हूं? जिनकी जहालत दूर होती है वो फर्श अज़ा पाते हैं, जो इल्म पाते हैं वो मिंबर मौलाए कायनात पाते हैं। अब कुछ लोग एड़ियां ऊंची कर करके सोचते मैं भी बैठ जाऊं कद बढ़ जाएगा। तो नबी ने उस जमाने से समझा दिया कि अली के कद के बराबर बैसाखियां और एड़ियां ऊंची करके ना होना, वरना भेद खुल जाएगा। वो पांव रखे दोषे पैगंबर पे खड़े हैं,
محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں. کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں. اللہ نے کتاب بھیجی. کتاب استعارہ ہے، سیمبل ہے، چن ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا. لہذا انبیاء کیا لے کے آئے؟ دلیل علم. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کتاب لے آئے. پھر کیا کہا؟ وَالْمِيزَانَ، خالی کتاب نہیں کہا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اچھا یہاں میزان کہا؟ سورہ جمعہ، آج سے جمعہ ہونے کے لیے یہاں، اور انشاءاللہ جلد ہوگی، کیونکہ پہلے مجلس حسین اسی لیے ہوئی ہے کہ جمعہ بھلے ذکر حسین نہ بچا پائے لیکن ذکر حسین جمعہ ضرور بچاتا ہے. اس پر تو بول دیا کرو نا، تھوڑا بولا کرو نا. ماشاءاللہ سلامت رہو. یہ خاموشی تو کہہ رہی کہ مولانا ختم کر دیجئے. ہاں بڑی توجہ رہے، لیکن چند جملے میں وہاں تک کا سفر کر کے اپنی پوری شبیداری کر کے یہاں سے آیا ہوں. پھر پہنچوں گا فوراً 5 بجے وہاں مجھے پڑھنا ہے. آج جلوس کی آخری تقریر ہے، لہذا وہاں بھی پہنچ جانا ہے مجھے. ہوگا انجمن مسجد علی کا اختتامی تقریری پروگرام جو میرے ذمہ لکھا ہوا ہے. مگر خدا کی قسم راستے میں مسافرت کہہ رہی تھی کہ حیدری کیا کرو گے، لیکن جیسے ہی ذکر حسین کی گرمی ممبر سے چلی تو اب کہہ رہی ہے حیدری کہاں رکو گے. لہذا مجھے رکنا ہے، اور آپ کی سماعتوں نے میری بات پہنچا دی. تو اب کتاب کے ساتھ یہاں کیا تذکرہ ہے؟ وَأَنزَلْنَا سورہ حدید. ابھی سرچ کر لیجیے گا، ابھی گوگل پہ ماریے گا، اسی کی تو عادت ہے نا. بھائی قرآن بھی سرچ کر لیا کرو گوگل پہ، کر لیا کرو سرچ. اسی بہانے بچے کا آیت اتار لیں گے. جیسے کہتی ہیں نا اماں تھوڑا سا اتار لے تو سکون ہو جائے، اسی طرح اہل بیت چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھیجوں میں علم اتار لو تو قلب آل محمد کو سکون آ جائے. یہ ہے مطلب. لہذا سورہ جمعہ میں کہا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. کتاب کے ساتھ کیا کہا؟ حکمت بھیجی. یہاں کتاب کے ساتھ کیا کہا؟ میزان بھیجا. اب سورہ مائدہ 15ویں آیت، 5واں سورہ قرآن کا، اس کی آیت 15ویں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تم تک نور آیا اور کتاب آئی. اور جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. تو ہر جگہ کتاب تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جب نبی نے کتاب کے ساتھ عطرت کہا تو سمجھ میں آ گیا کتاب کے ساتھ عطرت کہیں میزان ہے، کہیں حکمت ہے، کہیں نور ہے. سلام پڑھیے میرے محمد والے بابا. بس میں پڑھ چکا ہوں، آپ لوگ نہ بولے، یہ پیچھے والے لوگ اور السلام دیکھیں کس طرح سے کہیں پر. اور یہی وجہ ہے کہ ممبر پر آ کر علی آواز دے رہے ہیں انل میزان، میں ہی میزان ہوں. انل حکمت، میں ہی حکمت ہوں. انل نور، میں ہی نور ہوں. یعنی ہر جگہ کتاب چلتی رہی. مصطفیٰ پر بھیجی تب بھی کتاب، لیکن جب اللہ نے اس کتاب کا تعارف قرآن میں کرایا تو کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. اور انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. جو قرآن ہے وہ میرے نبی کے دل میں ہے. دو جگہ کہا بھیجا تھا کتاب، لیکن جب سمجھایا تو کہا وہاں بھی قرآن یہاں بھی قرآن. بھائی کتاب کے معنی ہے لکھا ہوا، قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا. تو پروردگار جب تو نے لکھی ہوئی بھیجی تھی تو تعارف قرآن سے کیوں کرا رہا ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں نزول سے پہلے دستے مصطفیٰ پر ابو طالب کے بیٹے نے کعبے کے باہر کتاب کو قرآن بنا دیا تھا. کتاب کو قرآن بنا دیا تھا. میں اس پڑھ سکتا ہوں نا؟ میں ڈھال کی حدیثیں نہیں پڑھتا، ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھتا ہوں. اور دوسروں کو پکڑو بولو چلو مولانا کے پاس، بھاگے گا گرے بات چھوڑا کے.
اور میں پڑھوں تو آیت اللہ کے پاس لے کے چلو فخر ہو جائے گا. جاننا چاہتا تھا تم لے چل رہے ہو. سلوات پڑھیے نا میرے محمد والے محمد. بھاگنے والا مولوی بھگوڑا, جب ہمیں بھگوڑا صحابی قبول نہیں ہے تو بھگوڑا مولوی کہاں سے قبول ہوگا؟ آپ دیکھیں ایک معیار ہے ورباب کرم. اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہو گئی آیت کا آخری جملہ دو لفظوں پہ مشتمل ہے. لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا جو انبیاء بھیجے, شریعتیں بھیجی, کتاب بھیجی, میزان بھیجا, دلیلیں بھیجی, نور بھیجا, حکمت بھیجی. ان تمام چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل کے ساتھ کھڑے ہوں. یعنی ان تمام چیزوں کے بھیجنے کا مقصد تھا کہ کائنات میں انصاف قائم ہو. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. انجمن بازی میں مرنے اور لڑنے والے کی سبجیکٹ کو نہیں سمجھ سکتے, اس سے بہت اوپر آنا پڑے گا. انجمنی عزادار نہ بنو, حسینی عزادار بنو. اور انجمن کا بھی آج کیا رہ گیا, ایک ٹپوری آیا, ادھر سے بال کٹا, ادھر سے بے ترتیب, ادھر سے داڑھی بڑھی. بھائی آپ کو بھی پڑھے گا, ہاں بھائی چلنا. اب پیچھے پیچھے کچھ ٹپوریوں کے ٹپوری, بھائی کون سا نمبر لگے گا بھائی؟ 16واں نمبر. اب ان کو ٹینشن نہیں ہے, ابھی بھائی چھٹا کرا دے گا. اب بھائی گیا چھٹا کرانے اور وہیں پر لیتے, اور وہی شب داری برباد. اب کسی کو حسین یاد نہ رہا ٹپوریوں کے جھگڑے میں. اور اس کے بعد فرش عزا پہ آ کے کہتے ہو ہماری والوں کا ایمان عزاداری ہے. بچے بک سکتے ہیں, ایمان نہیں بک سکتا. کیا ہے ہمارا معیار؟ کیا ہے معیار ہمارا؟ کرداروں کو نوحہ خان بناؤ. بیاض لے کر اگر آ جائے تو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہی ہمارے بزرگوں نے کیا تھا. تو کیا کرو گے تم؟ کالے لباس کے فیسٹیول کو محرم سمجھتے ہیں؟ تمہاری گلیوں میں یہاں سے وہاں تک ڈسپلے کالے کا لگ رہا ہے. اب تم کتنے لوگوں کو منع کرو گے جب تمہارا گھر آج ان کی دکانوں پر محرم کے 4 سے 5 دن پہلے کالے لباس خرید رہا ہے؟ کہو گے مولانا کو یہ سب نہیں بولنا چاہیے کہ جنت البقیع چینل پہ لائیو ہے, تو ایسے کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو جنت البقیع چینل پہ لائیو ہے, اس کے لیے پھر بھی بٹن دبانا پڑے گا. لیکن جب دکانوں پہ بیٹھ کر تم محرم سے پہلے نظر آتے ہو تو تمہیں کائنات آنکھوں سے لائیو دیکھ رہی ہوتی. جاؤ اس کا سبب لینا, بد دعائیں دے دینا اگر سمجھ میں نہ آئے, بھیجے میں اتر جائے تو دعائیں دے دینا, کیونکہ غلط بد دعائیں کسی کو لگتی نہیں ہے. ارے جس کے اندر اتنا پھسوٹا نہیں کہ دعا قبول کروا لے, وہ کسی کو بد دعا سے مارے گا. تو کیا مقصد تھا تمام پوری دین کا آنا, شریعت کا آنا, انبیاء کا آنا, مرسلین کا آنا, ائمہ کا آنا, شہادتیں دینا, قربانیاں دینا, نجف بسانا, سامرا بسانا, مشہد بسانا, کربلا بسانا. یہ تمام چیزیں جو بتائی ہیں یہ کس لیے؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ایک ہی مقصد کہ زمین پر عدل قائم ہو جائے. تو کربلا تو ہو گئی, عدل کیوں نہیں قائم ہوا؟ کربلا ہو گئی نا, عدل کیوں نہیں قائم ہوا؟ کیا جواب ہوگی؟ تو میں نے جو جواب قرآن سے پایا وہ یہی پایا کہ پہلے یہ دیکھو کہ حسین اٹھے کس لیے تھے. حسین عدل نافذ کرنے نہیں اٹھے تھے, حسین ظلم کے خلاف اٹھے تھے. پوری مجلس پڑھی ہے میں نے اس جملے میں, خدا کی قسم. حسین جو اٹھے تھے وہ قیام عدل کے لیے نہیں اٹھے تھے, مخالفت ظلم کے لیے اٹھے. یہی تو بچپن سے سن رہے ہو نا کہ حسین ظلم کے خلاف اٹھے, ظلم کے خلاف اٹھے. حسین ظلم کے خلاف اٹھے کیوں؟ اس لیے اٹھے کہ دنیا دیکھ
نہ ہوا ہوتا۔ اس کا مطلب عدل کا خاتمہ بتاتا ہے کہ دنیا نے دین چھوڑ دیا تو حسین کس لیے اٹھے؟ ظلم ختم کر لے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ حسین نے ظلم کو ختم کر دیا تو ظلم جو ہے وہ باقی کیسے ہے؟ تو ظلم اپنی ورڈنگ میں باقی ہے، اپنی اسپیلنگ میں باقی ہے، میننگ میں ختم ہو گیا۔ جیسے ایک کہتے ہیں لفظ ایک معنی، تو ظلم لفظوں میں باقی ہے، معنی میں ختم ہو گیا۔ جیسے زمین، اگر اس کا کام پیدا کرنا ہے، نباتات، کھیتی، اناج یہ ہے، لیکن اگر پیدا کرنا چھوڑ دے تو یہ لفظوں میں زندہ ہے، معنوں میں مر گئی۔ یہ لفظوں میں زندہ ہے، معنوں میں مر گئی، باز ہو گئی، بے ثمر ہو گئی، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے دو رخ ہیں، ایک لفظی زندگی، ایک معنوی حیات، ایک لفظی حیات، ایک معنوی حیات۔ کربلا میں ایک طرف 72 معنوی حیات لے کے کھڑے ہیں، 9 لاکھ لفظی حیات لے کے کھڑے ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ ایک تھوڑا علمی گفتگو کی طرف آپ کے رجحان کر رہے ہیں، مولا سلامت رکھے، ہے نا؟ 9 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کا لشکر۔ اب جب میں نے دیکھ لیا پہاڑ، اللہ نے اس کو آپس نہیں پیدا کیا، آپس نہیں، پہاڑ کو زمین کے بیلنس اور اس کے توازن کے لیے مولا علی نے خطبہ نہج البلاغہ میں پہلے ہی کہہ دیا۔ جب لوگوں نے زمین پہ ریسرچ بھی نہیں کی تھی 1400 سال پہلے، علی نے خطبہ دے دیا تھا کہ پہاڑوں کو میخوں کے طور پر، اچھا اس کو کتنا اندر رکھا؟ مجھے اس وقت پتا چلا جب میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کی گود میں ہمالیہ دیکھ رہا تھا، تو ہمالیہ کا جو اونچائی ہے، سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں ہمالیہ، اس کی چوٹی، تو یہ 9.5 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، 9 کلومیٹر کچھ پوائنٹ، یہ ہے ہمالیہ۔ اچھا جب میں نے اوپر پڑھ لیا ہمالیہ کو کہ 9.5 کلومیٹر اونچا ہے، تو جب اندر پڑھا تو لکھا 125 کلومیٹر اندر دھسا ہوا ہے۔ اس کا مطلب جو 9.5 کلومیٹر دکھائی دے رہا ہے اس کی بنیاد 125 کلومیٹر پہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ کربلا میں جو حسین دکھائی دے رہے ہیں اس کی بنیاد آدم سے لے کے محمد تک کی نبوت ہے۔ محمد والے ایک بہت بزرگ شعرا میں گزرے ہیں، بہت اچھے شعرا ہیں، سلاموں میں ان کی نظیر نہیں ہوئی۔ ایک جگہ اسی بات کو حیات معنوی اور حیات لفظی دونوں کو سامنے رکھیے گا نا تو ابھی ایک شعر میں سنا دوں، پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے۔ ہر راز کا محرم ہر کوئی نہیں ہوتا، کبھی کبھی محرم بیوی بھی راز کی محرم نہیں ہوتی، مگر محرم دوست بن جاتا ہے۔ تو کہا میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے، پھر سنیے، میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے، ستم کی عمر زیادہ ہے زندگی کم۔ میں نے ختم کر دیا۔ اب یہاں سے میں سوچتا ہوں کتنے شعر سنا ہوں۔ کیفیت یا تو یہ ہے کہ آپ اس وقت جسمانی طور پہ بیٹھے ہیں، یعنی لفظی نشست ہے، معنوی نہیں۔ جب نشست معنوی بن جاتی ہے نا تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ جیسے لفظی سجدہ کرنے والے بہت ملے، لیکن جب معنوی سجدہ فاطمہ کے لال نے کیا تو سر خود نہیں اٹھا، کند خنجر چلا، سر و تن میں جدائی ہوئی اور شمر نے سر کو اٹھایا۔ ادھر فوج یزید میں فتح کے شادیانے بجنے لگے، ادھر حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن سنانا شروع کیا۔
فوج یزید یہ نہ سمجھے کہ شادیانے بجا کے ہم جیت گئے. ہم گلا کٹا کے قرآن سنا کے بتائیں گے کہ ہم جیتے ہیں. وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. یہ مورچہ جیتنے والوں کو لوگ رضی اللہ کہہ کر لائے، لیکن علی کی لاڈلی بیٹی زینب نے بھیا کا چہلم جو بنایا تب سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ کربلا ایک دور کے لیے نہیں ہے نا. سن لینا جملہ، کربلا ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. کربلا قیامت تک اپنے دامن میں مارگدرشن رکھتی ہے، رہبری رکھتی ہے. علی کی بیٹی شام کے زندان سے چھوٹ کر اپنے بھیا کا چہلم کرنا چاہتی تھی، اب وہ طرف لے کے چلی تھی. تب دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ زینب حسین کا چہلم کرنے کیوں جا رہی. آج سمجھ میں آ رہا، جب حج سے کئی گنا زیادہ پوری دنیا سے سمٹ کر لوگ کربلا پہنچ رہے. زینب یہی بتانا چاہتی تھی جب کائنات میرے بھیا کے چہلم پہ کربلا پہنچے گی تب دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کربلا جو بقائے کعبہ کی ضمانت ہے، یہاں میرا بھیا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ چہلم کے دن آپ کو رونے کے لیے مجھے کیا پڑھنا پڑے گا. یہ احساس ہی کافی ہے کہ 10 سفر کو اہل حرم کو رہائی ہوئی، 10 دن لگ گئے کربلا پہنچتے پہنچتے. ان 10 دنوں میں تیاری لیے. آپ نہیں روئیں گے تو میں مصائب پڑھ لوں، کیونکہ مصائب نہیں رلاتا. آنکھیں غم حسین میں جب اشکبار ہوتی ہے تو جھلک پڑتی ہے، اور یہ دلوں پہ جب چوٹ پڑتی ہے شقی دل کبھی نہیں ہوتا. حرام مال سے بنا ہوا خون، چونکہ خون جلتا ہے تو آنسو بنتا ہے. حرام مال کھانے والا نہیں رو پائے گا، لاکھ کوششیں کرے، آنکھوں کو نچوڑ کے رکھ دے. کبھی کبھی اپنا رشتے حلال بھی ناپنا ہونا کہ میری روزی صحیح ہے کہ نہیں، تو فرش اعضاء پہ رو کے کوشش کر کے دیکھ لینا. اگر آنکھوں میں غم حسین کی توفیق کے آنسو آ جائے تو سمجھ لینا کہ میرا رزق حلال ہے. اور باب اعضاء آج روزے چہلوں میں میں نے فقط اتنا ہی جملہ کہا تھا. صبح ممرا تڑپ رہا تھا سر پیٹ پیٹ کر کہ آج چہلم ہے اور لٹی ہوئی بہن بھیا کا چہلم بنانے آئی. جانتے ہو کس طرح آئی ہے زینب؟ زینب جب پہنچی ہے تو اب ناکے پر اماریہ بھی ہے مگر عباس نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ناکے پہ اماریہ ہے، اماریوں پہ پردے ہیں مگر پردوں کا محافظ عباس نہیں ہے. ساری بیویاں ناکوں سے اتری ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے حسین کی جاگیر کربلا پہ زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور بھیا کی قبر تک چل کے سید سجاد کی ہدایت پر زینب قبر حسین تک آئی. حسین کی قبر پر بیٹھ کر کہا بھیا زینب آ گئی. بھیا اے بھیا آپ کے بعد یہ بازوؤں پر رسل کے داغ لائی ہے. اے بھیا کالے بالوں کے ساتھ کربلا سے گئی تھی، لوٹ کے آئی ہے تو بال سفید ہو گئے. ساری سنانی سناتے سناتے زینب اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سید سجاد سے کہتی ہے اے میرے لال، اے میرے بیٹے، میرے بھیا کا لاشا کیسے اٹھا؟ داروں میں کیا پڑھوں میرے بھیا کا لاشا کیسے اٹھا؟ سید سجاد کیا جواب دیتا کہ پھوپھی اماں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جھگڑا تھا، میں بنی آسم نے لاشا اٹھایا تھا، میں چلا آیا تھا پھوپھی اماں. مگر پھوپھی اماں جیسا تابوت اٹھنا چاہیے تھا ویسا تابوت نہیں اٹھا. زینب کھڑی ہو کے ماتم کرتی ہے اے حسین، ارے زینب ہوتی تو تیرا تابوت اٹھواتی. زینب نے نانا کا تابوت دیکھا، اماں کا تابوت دیکھا، بابا علی مرتضیٰ کا تابوت دیکھا، حسن مجتبیٰ کا تابوت دیکھا. ارے
محنت کرتے جائیں. اے زینب آپ کے بھائیہ کا تابوت اہل عزا لے کے آئے ہیں. واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ زینبہ. اللهم صل على محمد وآل محمد